بنی اسرائیل میں ایک بدمعاش اوباش آدمی تھا، اتنا فسادی تھا کہ لوگوں نے اسے خلیے بنی اسرائیل کہنا شروع کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا فسادی آدمی، بنی اسرائیل کا بدمعاش گنڈا۔ اور وہیں ایک عابد و زاہد آدمی تھا، شب و روز اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ اسے عابد بنی اسرائیل کہا کرتے تھے۔ اور وہ عابد کی شان دیکھو، جب گھر سے نکلتا تھا اس کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، بادل سایہ کنا رہتا تھا، کیسی شان والا۔ ایک مرتبہ وہ عابد بھی اپنے گھر سے نکلا، یہ غنڈہ بدمعاش بھی اپنے گھر سے نکلا۔ اس بدمعاش کی خلیے بنی اسرائیل کی نظر عابد پر پڑی، دل میں سوچنے لگا یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور میں کتنا بدکار ہوں، نافرمانیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، لوگوں پہ ظلم ڈھالتا ہوں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اب وہ نادم ہو رہا، دل میں عابد کو دیکھ رہا ہے، دل میں نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اور ندامت کے ساتھ اب کہتا ہے اب زندگی تھوڑی رہ گئی، اب بدمعاشی چھوڑو، اب اس عابد کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے معاف کر دے، اور اس کی صحبت میں بیٹھوں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ اس نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ عابد نے دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے، اب وہ خلی کو بدمعاش کو تو دیکھ رہا ہے، دل ہی دل میں کہہ رہا ہے یہ گناہگار، بدکار، بدمعاش، بداتوار، یہ ذلیل آدمی، اس کو جرت کیسے کہ میری طرف آئے، یہ اس لائق کہاں ہے کہ میرا قرب پائے، میرے ساتھ بیٹھے، میرے قریب آئے۔ میں عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار، جنتی آدمی، نیکوکار، پرہیزگار، اللہ کو یاد کرنے والا، یہ بدکار، بداتوار، یہ اس لائق کہاں ہے۔ اب وہ دل میں یہ اپنے آپ سے سوچ رہا ہے۔ اب وہ بدمعاش آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کو بڑا ناگوار گزرا، نفرت آئی، حقارت سے، نفرت سے اسے کہنے لگا تجھے جرت کیسے ہوئی تو میرے پاس آ کر بیٹھے، میرے پاس آ کر بیٹھا، اپنی اوقات دیکھی ہے تو نے، کھڑا ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ بدمعاش غنڈہ جب کھڑا ہو کر چلا، وہ بادل جو عابد کے سر پر تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو پیغام بھیجا، جاؤ ان دونوں کو کہہ دو اپنے اپنے اعمال اثر نو شروع کرے۔ اس بدمعاش نے ندامت کا اظہار کیا، عابد کی صحبت پانے کی نیت کی، اس کی صحبت کے لیے چل کر آیا، مجھے اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اس کی ندامت پسند آ گئی، اس کا لوٹ کر آنا پسند آ گیا، میں نے سابقہ سارے گناہ اس کے بخش دیے۔ اور اس عابد نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنی عبادت پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، شب بیداری پر اس نے تکبر کیا، گناہگار کو حقارت سے دیکھا، ذلیل سمجھا، اسے بھگا دیا۔ اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے میں نے اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس سے بھی کہو نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کرے، اس سے بھی کہو نئے سرے سے اپنے اعمال شروع کرے۔ آپ نے دیکھا کہ تکبر عبادت میں بھی اگر کوئی کرے، سمجھے میں بڑا مبلغ ہوں، اس کو کہاں بیان کرنا آتا ہے، یہ میرے بات بیان کرے گا، میں مرکزی مبلغ، میرا بیان ہو گیا، بات ختم۔ یا پھر کہنا جناب میرا آخر میں بیان ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ان کو پہلے بھگتا لینا، اگر میرا بیان پہلے رکھا تو میں بیان نہیں کروں گا۔
نمازی باہر نکلے دوسروں کو حقارت سے دیکھے کہ میں بڑا نیکوکار اللہ کے قریب بندہ ہوں، تو تقوی و پرہیزگاری ہو، عبادت و ریاضت ہو، اللہ کو تکبر کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔